بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب مواقیت الصلاۃ، حدیث نمبر 527، اردو ترجمہ۔ نماز وقت پر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے ولید بن ایرار کوفی نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابو عمر و شیبانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کے مالک سے سنا، آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ حدیث نمبر 528۔ اس بیان میں کہ پانچوں وقت کی نمازیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں جب کوئی ان کو جماعت سے یا اکیلا ہی اپنے وقت پر پڑھے۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم اور عبدالعزیز بن محمد دراوردی نے یزید بن عبداللہ کی روایت سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعے نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 529۔ اس بارے میں کہ بے وقت نماز پڑھنا نماز کو ضائع کرنا ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے غیلان بن جریر کے واسطے سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے، فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کر رکھا ہے جو کر رکھا ہے۔ حدیث نمبر 530۔ ہم سے عمر بن زرارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الواحد بن واصل ابو عبیدہ حداد نے خبر دی، انہوں نے عبدالعزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے، میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ اور بکر بن خلف نے کہا کہ ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن ابی رواد نے یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 531، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ طور پر بات چیت کرتا ہے، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عبداللہ دستوائی نے
قتادہ بن دمامہ کے واسطے سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ حدیث نمبر 532، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو، یعنی سیدھی طرح پر کرو، اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ جب کسی کو تھوکنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکے، کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور سعید نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور شعبہ نے کہا اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور حمید نے انس بن مالک سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ حدیث نمبر 533 اور 534، اس بارے میں کہ سخت گرمی میں ظہر کو ذرا ٹھنڈے وقت پڑھنا۔ ہم سے ایوب بن سلیمان مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر عبد الحمید بن ابی اویس نے سلیمان بن بلال کے واسطے سے کہ صالح بن کیسان نے کہا کہ ہم سے اعراج عبد الرحمن وغیرہ نے حدیث بیان کی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مولا نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 535، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غزر محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ بن حجاج نے مہاجر ابو الحسن کی روایت سے بیان کیا، انہوں نے زید بن وہب حمدانی سے سنا، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ انتظار کر، اور فرمایا گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ حدیث نمبر 536، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا اس حدیث کو ہم نے زہری سے سن کر یاد کیا، وہ سعید بن مسیب کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 537، دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو
وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 538، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو صالح ذکوان نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کی مطابقت سفیان سوری، یحییٰ اور ابو عوانہ نے اعمش کے واسطے سے کی ہے۔ حدیث نمبر 539، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ سفر میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے بنی تمیم اللہ کے غلام مہاجر ابو الحسن نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زید بن وہب جہنی سے سنا، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو۔ مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا تب اذان کہی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ندفین کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کے معنی تطویل یعنی جھکنا، مائل ہونا ہے۔ ابھی آپ نے صحیح بخاری باب کتاب المواقیت الصلاۃ کی حدیث نمبر 527 سے 539 کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔